अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त जो कि बिलखुसूस नए हैं और जिनको सिर्फ ये पता है कि इन्वेस्टमेंट की जाती है और उसके ऊपर प्रॉफिट्स आते हैं और बस बैंक में पैसे जमा कराने हैं और बैंक से ही जाके पैसे ले लेने हैं एंड दैट्स ऑल। नेटवर्किंग की वो अलिफ बे से वाकिफ नहीं है। मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है और मैंने वादा भी किया था कि आप अपने सवालात कीजिएगा। मैं जब जब मुझे वक्त मिला तो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो आज की मेरी गुफ्तगू आपके सवालों से मुतल्लिक है। मैं जितने सवालात इस टाइम में इस वक्त कवर कर सका मैं इंशाल्लाह मैं आपको उसके जवाब दूंगा। बुनियादी चीज ये है कि दो तरह की कंपनीज दुनिया भर में काम करती हैं। एक वो होती हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं। आप उनकी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उसको सेल कर रहे होते हैं और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट यू कैन से कि वो मेंबर साजी हो रही होती है, लोग मेंबर बन रहे होते हैं, टीम बिल्टअप हो रही होती है और उसके ऊपर आपको कमीशन मिल रहे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट्स कह लें, प्रॉफिट्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। प्योरली सेल्स बेस होता है, कमीशन बेस होता है। उसके अंदर नेटवर्किंग होती है। उसकी भी बहुत सारी किस्में हैं, इवन कि उसमें भी यूनिलेवल भी है, बाइनरी भी है और बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो खैर, एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, अब जो लोग तो हैं प्रोडक्ट सिस्टम की पैदावार, उनके नजदीक इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ भी नहीं होता। जितनी मर्जी ROI आ जाए वो उनके लिए एक रेवड़ी से ज्यादा कुछ नहीं हुआ करती, क्योंकि उनको पता होता है कि नेटवर्क की पावर क्या है, नेटवर्क किस तरीके से डेवलप किया जाता है, टीम किस तरीके से बिल्टअप की जाती है और जब टीमें बन जाती हैं तो फिर उसकी जो इनकम होती है वो फिर कमाल की होती है। लेकिन वो लोग जो बेचारे नए, जिन्होंने इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो डायरेक्ट किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में आ गए, तो उनके लिए जो अट्रैक्शन उनको जो समझ में आती है वो ये आती है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और बस इसके ऊपर जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स जो हमें मंथली कंपनी देगी, कुछ कंपनीज में वीकली होते हैं, कहीं पे डेली बेसिस पे होते हैं, कहीं पे मंथली होते हैं, जो भी सिस्टम हो तो वो हमें मिलेगा। तो बस उनका दारो मदार सिर्फ उस चीज पे होता है, जैसे किसी जमाने में डाकखाने में पैसे जमा कराए जाते थे। ओके जी, हर महीने जाके आपने पैसे ले लेने हैं वहां से, नेशनल सेविंग्स में होता है। इस तरीके से मुख्तलिफ स्कीम्स जो हैं वो मुख्तलिफ अदवार में रही हैं, इवन के आज भी हैं और लोग उसके ऊपर जो है वो गुजारा करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि नेटवर्किंग भी कोई चीज है ना। शायद वो सीखने की कोशिश करते हैं या शायद उनको सिखाने की कोशिश नहीं की जाती, या शायद वो खुद शाई होते हैं और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। नेटवर्किंग के हवाले से अमूमन लोग ये कहते हैं कि यार आई एम नॉट अ गुड सेल्समैन, मैं किसी को शायद प्रेजेंट कर ही नहीं सकता। तो मैं अमूमन एक मिसाल दिया करता होता हूँ और दिस इज फैक्ट कि मैं अपनी लाइफ में जब मैं सेल्स के शोबे में आया था तो मैं किस तरीके से मोटिवेट हुआ था फॉर सेल्स, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नोबल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल वे में मैं जाता हूँ। लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वो एक अलग चीज़ है, वो हर जगह पे होती है। मैं मोटिवेट किस चीज़ से हुआ, मैं अपने घर के गेट के बाहर खड़ा हुआ था, तो ये जो हॉकर्स होते हैं, रेडीबान जो होते हैं, और वो था जिसे कहते हैं ना ये छान बुरा टुकड़े, किसी दौर में शायद अब भी हो, वो रेडी पे लोग खरीदा करते थे।
لوگ بیچا کرتے تھے. تو وہ محلے میں آواز لگا رہا تھا اور شاید اس کا گلا خراب تھا, اس کو کھانسی بھی تھی. اچھا, وہ آواز لگا رہا تھا, اس کی آواز سن کے گھروں سے مختلف خواتین باہر نکل کے اس کو وہ بیچ رہی تھیں, وہ تول کے لے رہا تھا. میں اس کو آبزرو کر رہا تھا. میں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کیا اور میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میں اس کی جگہ پہ نہیں ہوں. مجھے اس کی طرح کی آوازیں نہیں نکالنی پڑتی ہیں. That was my motivation. You can say کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے حوالے سے, میرے لیے. خیر, تو میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ پلان اور نیٹ ورکنگ, اگر تو آپ نے کمپنی کو جوائن کیا ہے صرف اس غرض سے کہ بس یہ میری انویسٹمنٹ لگ گئی ہے اور بس مجھے جو اس سے آئے گا میں نے اس سے کام کرنا ہے, اٹس اوکے, اٹس اپ ٹو یو. لیکن اگر حقیقت میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں دین ٹرائی ٹو لرن. اور لرننگ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل جو ہے وہ آپ کو اس شیل سے باہر نکلنا ہوگا, اس شائنس سے باہر نکلنا ہوگا کہ آپ کسی کو کس طریقے سے پریزنٹ کریں گے. اچھا, اب جب انسان کسی شخص کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایک کیفیت سے دوچار ہوتا ہے. اور ہیزیٹنٹ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی نظر اپنے کمیشن پہ ہوتی ہے. وہ دل میں آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو کچھ ان کو آ رہا ہوتا ہے اور پڑھ کے بھوکے مار رہے ہوتے ہیں, اللہ کرے سیلز کلوز ہو جاوے, بس یہ اگر جوائننگ ہو گئی تو بس انشاءاللہ اتنا کمیشن تو میرا آوے ہی آوے, اینڈ دیٹس آل. ان کا فوکس کمیشن ہوتا ہے, وہ شخص نہیں ہوتا ہے. تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں سیلز میں تو فرسٹ آف آل اگر آپ خود کلیئر ہیں کہ یس نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ واقعی ایک انڈسٹری ہے, یہ واقعی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے, اور یہاں پہ پیسہ کس طریقے سے کمایا جا سکتا ہے. عموماً آپ نے وہ موویز میں دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ گاؤں چھوڑتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ٹانگا یا گدا ریڈی یا بیل گاڑی, اس کا ایک پہیا گھوم رہا ہوتا ہے, تو بس وہ گھوما اور اگلا جو سین آیا تو بس وہ ایک بڑی لگژریس گاڑی جو ہے نا اس کا ویل جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے, اس کا گیٹ کھلتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے. دس از فیکٹ. نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹس دا گیم آف سیکنڈس, اور دس از فیکٹ کہ اوور دا نائٹ ود ان فیو ڈیز لوگوں کو کروڑ پتی بنتے ہوئے ایٹ لیسٹ میں نے دیکھا ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو مثالیں ہوں گی, جو خود مثالیں ہوں گی, اور آئی ایم ون آف دیم کہ میں نے الحمدللہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے میں نے جو کمایا, شاید ہو سکتا ہے کہ میری گزشتہ 7 نسلوں میں بھی کسی شخص نے وہ پیسہ, وہ پروٹوکول, وہ پاپولیرٹی, وہ تمام چیزیں شاید انجوائے نہیں کی ہوں گی جو الحمدللہ میں نے اپنی لائف میں انجوائے کی جسٹ بیکاز آف نیٹ ورک مارکیٹنگ. یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا چیک, آپ اس کو سیلری کا نام دے دیں, آپ اس کو کمیشن کا نام دے دیں, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, یا آپ کا ایک کاروبار ہے اور اس میں سے آپ کے منتھلی جو نیٹ ارننگ ہو رہی ہے اس کا نام دے دیں, اس کا چیک آپ اپنے ہاتھوں سے خود لکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, کوئی فکسیشن نہیں ہے کہ آپ نے بس لگی بدھی آپ کو اتنی ہی آنی ہے, جتنی محنت کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ پاک اس کا پھل دے گا. لیکن پھل کن لوگوں کو ملتا ہے؟ میں واپس آؤں گا اسی طرف. اگر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا جو شخص ہے خدا کرے کہ یہ مجھے جوائن کر لے, تو جتنے کی بھی آپ اس کو پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پیکیج لے لو, اور آپ کی نظریں کمیشن پہ ہیں, تو لکھ کے رکھ لیں, بڑا مشکل ہوگا. آپ پریزنٹیشن شاید دے ہی نہ سکیں, اور ممکن ہے کہ آپ اس شخص کو
اس طرف مائل یا قائل کر ہی نہ سکیں کہ وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بنے. ریزن وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اگر آپ کنونسڈ ہیں کہ آپ دنیا کے بیسٹ ون پروفیشن میں ہیں, A day will come, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, انشاءاللہ you will be successful. آپ دنیا کے ایک بہترین پلیٹ فارم پہ ہیں. تو پھر جب اگلا شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ یہ سوچ کے اس سے بات کریں, نیت یہ رکھیں کہ یا خدایا ہم اس وقت ایک ڈسکشن کر رہے ہیں اور خدا کرے کہ جو ہماری ڈسکشن ہے اس میں اس کا بھی بھلا ہو, میرا بھی بھلا ہو. اگر بھلا ہو تو یہ پایا تکمیل کو پہنچے, ادروائز اٹس اوکے. تو یقین رکھیے گا اگر اس نیت کے ساتھ اگر کوئی شخص واقعی وہ جوائننگ کلوز ہو جاتی ہے تو پھر مسٹ بلیو کہ اس میں خیر بھی ہوگی, اس میں برکت بھی ہوگی, اس میں ون ون سچویشن بھی ہوگی. انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوگا اور آپ بھی کامیاب ہوں گے, چونکہ آپ نے رب تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کہ جو اس کے حق میں بہتر ہو, جو میرے حق میں بہتر ہو, ہمیں وہ فیصلہ کرنے کی توفیق بخش. گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے, میں کسی کو کیا کہوں گا, میں ایک اچھا سیلز مین نہیں ہوں, میری اسپیکنگ پار نہیں ہے, میں پراپرلی شاید پریزنٹ نہیں کر سکوں گا, ان کے لیے میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ کبھی بھی ماں کی پیٹ سے جو ہے نا وہ کبھی بھی سیکھ کے نہیں آیا, یہ دنیا اس کو سکھا دیتی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ اگزامپل دی ہے کہ نیٹ ورکنگ جو ہے دیٹ از سیم لائک کرکٹ. جیسے کرکٹ کے لیے کہا جاتا ہے نا بائی چانس, نیٹ ورکنگ بھی بائی چانس ہی ہوا کرتی ہے. آپ نے سوچا ہوگا شاید کبھی کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, نہیں بن سکے, اوکے. آپ نے سوچا ہوگا انجینئر بن جاؤں گا, نہیں بن سکے. آپ نے سوچا ہوگا میں آرمڈ فورسز میں چلا جاؤں گا, میں کمیشن آفیسر بن جاؤں گا, نہیں بن سکے. آپ نے سوچا ہوگا آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں, آپ نہیں بن سکے ہوں گے. قصہ مختصر یہ کہ آپ نے جو سوچا اور نہیں بن سکے, تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موسٹلی جو میری آبزرویشن میں جو چیز آئی ہے, کوئی شخص ملتا ہے کسی کو نیٹ ورکر, وہ اس کو ایک راہ دکھاتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یس یار دیکھیں الٹیمیٹلی جب بھی آپ کو جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, تو کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ obviously to earn something for yourself, for your family. تو اس کو جب ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ویری گڈ یار یہاں پہ اچھا خاصا پیسہ ہے, تو وہ اس ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے. کرنا کیا ہے آپ نے, جو پرابلم جہاں پہ کریٹ ہوتی ہے, اور میں پرٹیکولرلی بات کروں گا انویسٹمنٹ کمپنیز کے حوالے سے, عموماً لوگ جا کے ڈھونڈتے ہیں اچھے انویسٹر, بڑے انویسٹرز. اوکے, سوری ٹو سے پرسنلی آئی ڈونٹ لائک انویسٹرز. میں ریپیٹ کروں گا, آئی ڈونٹ لائک انویسٹرز. وجہ پہلی بات یہ ہے کہ جو انویسٹر ہوگا اس پہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا, وہ آلریڈی ایک ہینڈسم اس کی ایک ارننگ ہوگی, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہی کین انویسٹ. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھئی وہ محنت کرے, وہ کیوں اپنا ٹائم دے, اور پاسبل یہ ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہوگا ہی نہیں کہ وہ آگے کچھ کر سکے. وہ میکسیمم کیا کرے گا, وہ ایک انویسٹمنٹ کر دے گا. اچھا جب وہ انویسٹمنٹ کر دے گا تو یہ بھی تجربے میں ایک چیز آئی ہے کہ آپ اس کے سمجھ لیں کہ ایک قسم کے منشی بھرتی ہو گئے. اب اس کی جوائننگ بھی آپ نے لگانی ہے, اس کا جو ٹرانزیکشنز کرنی ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے. مائٹ بی پاسبل کہ اس کے جو منتھلی پروفٹس ہیں وہ بھی آپ خود جا کے اس کے گھر پہ دیکھ آئیں گے. دیٹس آل, یہ آپ نے سروس دینی ہے. سوچیے گا ضرور کہ آپ ایک اچھے بزنس مین بننے کے لیے نیٹ ورکنگ میں آئے, یا کہ آپ کسی کے منشی بننے کے لیے آئے ہیں. سوری اگر کسی کو میری یہ بات بری لگے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے,
نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جہاں پہ انویسٹمنٹ بیسڈ کمپنی ہو تو پرٹیکولرلی جو بگینر ہوتے ہیں، جو نیو لوگ ہوتے ہیں، جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو میں ان کے حوالے سے صرف ان کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ کبھی بھی بڑے انویسٹرز کے پیچھے مت بھاگیں. وہ فرسٹ آف آل آپ تجربہ کار آدمی ہیں تو تب بھی، آپ نیو ہیں تو تب بھی، یہ ایک میری ذاتی سوچ ہے، میرا زندگی کا ایک نچوڑ ہے، میری زندگی کا ایک تجربہ ہے ریگارڈنگ انویسٹمنٹ کمپنیز. میں اپنی مثال آپ کو دوں گا کہ میں کسی شخص کو فورس نہیں کرتا بھائی تو اپنا گھر بیچ دے، تو اپنی گاڑی بیچ دے، تو اپنا بائک بیچ دے، تو اپنی وائف کے جیولری بیچ دے، یا تو بینک سے لون لے لے، یا تو اپنے کسی رشتہ دار سے لون لے کے تو یہاں پہ انویسٹ کر دے. نیور ایور. میں اس کو کیریئر پریزنٹ کرتا ہوں، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیا کریں. فرسٹ آف آل یو شوڈ نو کہ آپ کے سامنے جو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ اس قابل بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی اس کو اگر آپ سکھانا چاہیں گے تو کیا یہ ایک اچھا لرنر ہے؟ سیکھے گا؟ کیا یہ آپ کو فالو کرے گا؟ یہ پڑھے گا یا آپ کو پڑھانے کی کوشش کرے گا؟ تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. ہم بس بندے کی نبض چیک کرتے ہیں، چل رہی ہے بس ٹھیک ہے، آ جا تو، میں ہوں نا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ بھی کہتا ہے ہاں جی میں ہوں. میں ہوں کا جو لفظ صرف اور صرف وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یس if someone is ready to follow you، کہتا ہے اوکے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اتے اللہ تھلے تسی، جو کہیں گے میں کروں گا. اوکے، آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھامیں. وہ آپ کو فالو بھی کرے گا، اور یقین کریں کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے آگے بڑھتا 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 چلا جائے گا آپ کے ساتھ ہی انشاءاللہ. اگر آپ اچیور ہوں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی اچیور ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی سلیکشن، کہ سلیکٹو لوگوں پہ کام کریں. بی سلیکٹو. یہ لکھ کے رکھ لیں، یہ ہر ماجے ساجے کا کام نہیں ہے نیٹ ورکنگ میں. میں کم از کم، میری جو ذاتی سوچ ہے، ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے. یہاں پہ کامیاب کون سے لوگ ہوں گے؟ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سپوز کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار ایک بڑی اچھی پی آر ہونی چاہیے بندے کی. سپوز کہ ایک شہر کا، ایک ڈسٹرکٹ کا ایک ڈی سی او بیٹھا ہے، اس سے بڑی اچھی پی آر کس کے پاس ہوگی؟ انفلوئنس والا بندہ ہے، اس کی جان پہچان بھی ہے، پورا ڈسٹرکٹ اس کو جانتا ہے، وہ جدھر جا کے کھڑا ہو جائے یس سر ہی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا آپ لیٹ سپوز کہ آپ کے کسی کور کمانڈر کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہیں، تو کور کمانڈر صاحب کسی بھی جگہ جا کے کھڑے ہو جائیں، کون بندہ ان کو انکار کرے گا؟ بٹ کوشچن از دس، کیا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ نیٹ ورکنگ کر سکیں؟ اس اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھا کریں. ٹھیک ہے. چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ دیٹ از اے فل ٹائم جاب. انیشیلی لوگ آتے ہیں ایز اے پارٹ ٹائم، بٹ جب وہ ملینز میں ارن کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیا کرتے ہیں، پھر وہ فل ٹائمر ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے ہی وہ اچیورز بنتے ہیں. اینی ہاؤ، بی سلیکٹو. اب آپ نے بندہ تو سلیکٹ کر لیا، تو میں جو بات کر رہا ہوں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی گھر بیچ دو، گاڑی بیچ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، آپ اس میں لگا دو. ایٹ لیسٹ میں کسی بھی شخص کو ریکمینڈ نہ تو زندگی میں کبھی کیا ہے، نہ اب کرتا ہوں، نہ انشاءاللہ کبھی کروں گا. ریزن کہ یہ فیصلہ اس کو خود کرنا چاہیے، مجھے نہیں. اپنے حالات و واقعات کو وہ بہت بہتر انداز سے جانتا ہے. مجھ سے لوگ کنسلٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی شخص جوائن کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ ایڈوائز کریں میں کون سا پیکیج لوں، میں کون سی جوائننگ لوں، میں کتنی انویسٹمنٹ کروں. تو میرا اس کو سمپل سا ایک جواب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فالتو پیسے کتنے کے ہیں، اسپیئر منی کتنی ہے، جو سمجھ لیں کہ آپ کے کسی کھاتے میں نہیں آ رہی ہے، وہ آپ بتا دیں مجھے، بس وہ آپ لگا دیں. اور آخری جملہ میرا ایک اور ہوتا ہے
बिकॉज इट्स अ बिजनेस, और बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस होते रहते हैं। खुदा ना करे कल कला को कोई ऊंच नीच हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट उतनी कीजिएगा कि खुदा ना करे कि आपको उसकी वजह से आप पागल हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, साइकी हो जाएं, या अल्लाह ना करे आपको खुदकुशी करनी पड़े। एंड दैट्स ऑल। उसके बाद वो डिसीजन उसका अपना है। बहुत ज्यादा अगर कोई बंदा मुझे फोर्स करता है कि जी मैं कितने से ज्वाइन करूं, तो मैं उसे कहता हूं भाई तू $100 से ज्वाइन कर ले। अच्छा, अब अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटस होता है तो वो हंसता है। तो मेरा उसका जवाब सिर्फ इतना होता है कि भाई अभी आप दरिया के बाहर खड़े हो, दरिया में नहीं आए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन करो, टीम का हिस्सा बनो, सीखो, समझो। अगर आपको समझ आ जाए, जब जिस वक्त आपका दिल चाहे, भाई दैट विल बी योर डिसीजन। वेरी फ्रेंकली मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें। दो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। एक ऐसा शख्स है कि जिसको मैं फोर्स करता हूं कि जी मैं तुम्हें कह रहा हूं तुमने $1 लाख इन्वेस्ट करना है, हर हालत में करना है। अगला बंदा 10 दफा सोचेगा भाई ये क्यों मुझे इतना फोर्स कर रहा है। ऑब्वियसली उसका जहन उस तरफ जाएगा कि भाई ये अपने कमीशन की खातिर कर रहा है। डेफिनेटली उसकी सोच है, उसकी जानी चाहिए, ये उसका राइट है। और जब मैं उसको फोर्स करूंगा तो वो डेफिनेटली मुझसे ये भी पूछेगा अच्छा कल नो अगर एंज हो गया तो फिर। अब जाहिर सी बात है कि मुझे वहां कहना पड़ेगा कि जी मैं हूं ना ठीक है। लेकिन जब मैं उसे ये कहता हूं कि भाई जितने आपका स्पेयर मनी है, आप $100 से ज्वाइन कर लें, आप $50 से ज्वाइन कर लें, आप $500 से ज्वाइन कर लें, आप $1000 से ज्वाइन कर लें। हाँ, कोई बहुत बड़ी पार्टी है और उसके लिए मुझे ये पता है कि यार ओके इसके लिए $5-10 भी कोई वैल्यू नहीं रखती, तो मैं उसको मैक्सिमम ये एडवाइस कर सकता हूँ कि ओके यार $5-10 से तुम ज्वाइन कर लो। रीजन कि मुझे पता है कि ये उसके लिए कुछ भी नहीं है भाई। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी करना चाहूंगा नए दोस्तों के साथ कि वो उस शेल से बाहर निकले, ऐसे लोगों को तलाश करें। अब आपके लिए सूटेबल लोग कौन से हैं? शायद मेरे अल्फाज अच्छे ना हों, लेकिन मैं फिर भी यूज करूंगा। इस मुआशरे के धुतकारे हुए लोग, मैं रिपीट करूंगा, इस मुआशरे के धुतकारे हुए लोग, वो लोग जिन्होंने पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले होंगे, पता नहीं कहां कहां उन्होंने घिसियां की होंगी कि हमें कामयाबी मिल जाए, कोई हमारा हाथ पकड़ ले, हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, हम कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें, लेकिन नाकाम रहे। और खास तौर पे ऐसे खुश नसीब कि जिनके घर वालों से लेके उनके तमाम अजीज रिश्तेदार, मैका ननिहाल ददयाल ससुराल, जिन्होंने उसको रखा हो हिट लिस्ट पे, तो जमिया ही क्यों सी, तो इस दुनिया से तशरीफ ही क्यों लेके आया सी। यकीन करें, ऐसे लोगों का अगर आप हाथ पकड़ लें तो फिर उनसे बड़ा अचीवर, उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं होगा। ऐसे लोग कि जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, जिनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, अगर आप उन लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं तो यकीन करें जब वो सिस्टम को देखेंगे, अगर उनको नेटवर्किंग समझ आ गई, उनकी रातों की नींदें आराम हो जाएंगी, उनके ख्वाब, उनके ड्रीम्स, उनकी जरूरतें उनसे काम करवाएंगी। वो दिन रात लग के मेहनत करेंगे। डजंट मैटर, मैं कहता हूं जी वो $50 से आपको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाले वक्त के कोहे नूर होंगे, ये जहन में रखिएगा। छोटी ज्वाइनिंग से स्टार्ट लें, छोटी ज्वाइनिंग से ही लोगों को स्टार्ट करवाएं। ये एक ऐसी चीज है कि आप एक बीज बो रहे हैं। मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। लेट्स सपोज, मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी में बात नहीं करता हूं, मैं कहता हूं जी आपने सिर्फ 20 से 25 लोगों को ज्वाइन करवा लिया अपने फर्स्ट लेवल में, आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन बन गई। कितने से? कोई $50 से ज्वाइन हुआ, कोई $100 से ज्वाइन हुआ, हो सकता है कोई $1000 से हो जाएगा। छोटी छोटी ज्वाइनिंग, 20-25 लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया। ये वो लोग हैं जो नीडी हैं, और वही बात कि मुआशरे के धुतकारे हुए लोग हैं जो नाम पैदा करना चाहते हैं।
جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے کوئی ڈریمز ہیں، لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں دکھا رہا. اگر آپ راستہ دکھانے والے بن جائیں، صرف وہ جو ہوتا ہے نا ان کے اندر کا سویا ہوا شاہین اگر آپ جگا دیں، تو بلیو می سیم لائک گائیڈڈ میزائل، جس طریقے سے گائیڈڈ میزائل جا کے صحیح نشانے پہ جا کے فٹ ہوتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈ کے ہٹ کرے گا. وہ اس کو چین ہی نہیں آئے گا. اس کو جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی. اس کے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کو صرف نیٹ ورکنگ، اس کو ٹیم بلڈنگ کا خیال آئے گا. میرا وائس نوٹ کافی لمبا ہو گیا. آخری بات آج کے حوالے سے میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ احباب جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے وائنڈ اپ ٹپ، جو کہتے ہیں نا کہ ٹریننگ نہیں ہے، ہمیں کسی نے ٹریننگ نہیں دی ہے. تو میں عموماً اپنی ٹریننگ میں ایک لفظ ایک کوشچن پوچھا کرتا ہوتا ہوں مختلف لوگوں سے، ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے. اور وہ میرا سوال کیا ہوتا ہے، بڑا ایک سمپل سا معصومانہ سا سوال ہوتا ہے ان سے کہ آنیسٹلی آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ زندگی میں کبھی کوئی بچی پھنسائی ہے؟ اچھا، اب لوگ ہنستے بھی ہیں، شرماتے بھی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ یس پھنسائی ہے. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے واقعی لو میرج کی؟ ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، لو میرج ہو گئی. پھر میں نے ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس عشق کی بازی میں کبھی کوئی لطر بھی کھائے ہیں، کوئی بےعزت بھی ہوئے ہیں، خاندان سے، اپنے گھر والوں سے، سوسائٹی سے، محلے داروں سے کوئی مخالفت، کوئی مشکلات پیش آئیں؟ تو پھر لوگ اپنی اپنی درد بھری داستانیں سناتے ہیں، یہ فیس کیا، وہ فیس کیا، فلانا کیا، ٹیرا کیا، ایسے کیا، ایسے کیا. پھر جا کے تو ہماری شادی ہوئی. میرا پھر ان سے صرف ایک ہی کوشچن ہوتا ہے کہ ویری فرینکلی آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ بچی پھنسانے کی ٹریننگ آپ نے کہاں سے لی تھی؟ وہ کون سا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کو یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کسی لڑکی کو ٹریپ کریں گے؟ تو پھر لوگ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں. تو سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک لڑکی پسند آ گئی اور جب وہ پسند آ جائے اور آپ ایک ٹارگٹ رکھ لیں، تو پھر آپ دن رات، صبح شام، رات سوتے جاگتے کھاتے پیتے، وہ صرف لڑکی آپ کے ذہن پہ سوار ہوتی ہے. وہ ایک جنون ہوتا ہے، وہ ایک عشق ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے. وہ خود سوال اور خود جواب ہوتا ہے. اچھا اب میں ایسے کروں گا، اب میں ایسے کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اس کو ٹریپ کرتے ہیں. پھر بہرحال آپ کا بھی یقیناً تجربہ ہوگا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اپنے کیریئر، اپنے فیوچر کے ساتھ بھی اسی طریقے سے صرف عشق کر لیں کہ یس آئی ہیو ٹو بیکم ملٹی ملینئر، میں بھی انشاءاللہ کروڑ پتی بنوں گا، میں بھی انشاءاللہ ارب پتی بنوں گا، انشاءاللہ میں بھی اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بیوی بچوں کو انشاءاللہ دنیا کی ہر آسائش دوں گا، میرا بھی اس سوسائٹی میں ایک مقام ہوگا. تو بس اپنی ڈریمز، اپنے خوابوں سے اگر آپ کو عشق ہو گیا اور پھر اس جنون کے ساتھ اگر آپ نے نیٹ ورکنگ سٹارٹ کر لی، تو لکھ کے رکھ لیں آپ سے بڑا لیڈر کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ نے میرا یہ چینل آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے، اٹس اوکے، نہیں کیا ہوا تو کر لیں. انشاءاللہ میں ٹائم ٹو ٹائم جب بھی مجھے وقت ملا میں مزید آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیتا رہوں گا. بہت شکریہ.